السلام 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 شاہ ذیشان کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 خطابت کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے پر کہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں ایسی شخصیت کو آپ حضرات کے روبرو کرانا چاہتا ہوں جو شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جلسے میں الحمدللہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ خوب ان سے فیضیاب ہوئے تھے۔ بس میں بلا کسی تاخیر دو مصروں سے حضرت والا کا استقبال کروں گا اور دعوت دوں گا کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی دیکھو گے جان جاؤ گے میری مراد جناب حضرت مولانا فاروق احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ محتمم مدرسہ دارالانوریہ روپیڈیا بہرائچ۔ میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت والا مائک پہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین عفت ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں کئی سال سے ربیع الاول کے موقع پر سیرت النبی کے عنوان سے کچھ دیندار حضرات مل کر کے پروگرام کراتے ہیں، جس میں حضرات اکابر علماء کرام کو بلاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کے بعد جا کر کے کوئی ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ میں مبارکباد ان کو بھی دیتا ہوں اور ان کے جو معاونین ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں ان کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کا یہ جلسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حیات طیبہ کے ذکر کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے 12 ربیع الاول کا دن گزرا، ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا۔ مسلمانوں، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس دنیا میں بھیج کر کے انسانوں سے منوانا کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو؟ اگر ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جذبہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کا جذبہ ہے تو ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور اگر ہمارے دل میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جذبہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو ہم کامیاب انسان نہیں۔ کیا اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے زندگی کامیاب ہو جاتی تو دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے کتابیں پہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، صفحے پہ صفحے برباد کر ڈالے ہیں، لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اگر اگر حبش کا رہنے والا بلال حبشی، روم کا رہنے والا صہیب رومی، ایک کالا کلوٹا غلام حبشی محمد کو مانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا ہے تو اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تو دعا کریں کہ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں محمد سے بھی محبت دے دے اور محمد کی ذات سے، ان کے اعمال سے، ان کے طور طریقے سے بھی محبت دے دے۔ آمین۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے لیے جزو لازم ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو محبت نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو تم اس وقت تک کے مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ کیا صرف جھنڈیاں لگا کر کے، صرف ڈھول تاشے بجا کر کے، صرف ناچ کر کے، صرف نوٹنکی کر کر کے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب محبت پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر دو کانچ کے برتن آپس میں ٹکرا جائیں تو شیطان خوشی میں ناچنے لگتا ہے۔ خدا کی قسم اگر صرف محمد کی محبت ڈھول تاشے میں ہوگی، صرف محمد کی محبت جھنڈیوں میں ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ اکرام کو جان قربان کرنے کے لیے نہ کہتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے، اے لوگوں تم اس وقت تک کے مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا ہم محمد کو مانتے ہیں کہ محمد کی بھی مانتے ہیں؟ محمد کو ماننا آسان ہے اور محمد کی ماننا بھی آسان ہے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں
کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا. ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا. ایک دن وہ تورات کو کھولتا ہے پڑھنے کے لیے, اور جیسے کھولتا ہے تورات کے پہلے صفحے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پاتا ہے. یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. جب دیکھا کہ تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, فوراً کتاب کو پھاڑا اور آگ کے حوالے کر دیا اور چلا گیا اپنا کاروبار کرنے کے لیے. دوسرے دن پھر کھولا, اور کھولنے کے بعد پہلے صفحے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ہی جگہ پہ 4 مرتبہ لکھا ہوا تھا. اس کو پھر غصہ آیا اور کتاب کو پھاڑا اور آگ کے حوالے کیا اور اپنے کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا. پھر لکھا ہے جب اس نے تیسرے دن دیکھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک صفحے میں 8 جگہ لکھا ہوا تھا. اس نے پھر پھاڑا, آگ میں جلایا اور اپنے کاروبار میں چلا گیا. جب چوتھے دن تورات کو کھولتا ہے تو اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی, اور محبت جاگنے کے بعد اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. کہیں اگر آج پھر تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا اور میں نے تورات کو پھاڑا, کہیں اگلی صبح پوری تورات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ ہو جائے. لکھا ہے اس واقعے سے اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی. ملک شام میں جو صحابہ رہتے تھے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا اینا محمدن نحبہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر بھر گئی تھی کہ محمد کی دیدار کے لیے وہ شخص تڑپ رہا تھا. کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. آخرکار ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اور کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور اگر تمہارے دل میں حقیقی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں نہیں بلکہ مدینے میں تشریف فرما. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودی اونٹ پکڑتا ہے اور بلا کسی ساز و سامان کے چل پڑتا ہے مدینے کی طرف. 1 دن 2 دن 3 دن ہفتوں اور مہینہ جانے کے بعد مدینے کی باؤنڈری پہ ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھا کہ چہرہ ایسا ہے, داڑھی ایسے ہے, جا کے ان کے قدم پہ گر گیا اور کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں میری محبت جگہ بنا لے گئی ہے, خدا کی قسم آج کے بعد ہمیں جو کہیں گے وہ کریں گے, جس چیز سے منع کریں گے اس سے باز آ جائیں گے. وہ صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھا لیکن اس یہودی کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر کے میرے آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا او بندے اگر تو حقیقی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو دیکھ وہ مسجد نبوی کے گنبد دکھ رہے ہیں, وہ مسجد نبوی کے مینارے دکھ رہے ہیں. اگر تجھے محبت کی چاہت ہے تو مدینے کے اس رخ پہ جا, ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات ہو جائے. لکھا ہے کہ وہ یہودی پھر چل پڑا, اتنا تھک گیا تھا, اتنا تھک گیا تھا, اونٹ پہ بیٹھتا گر جاتا, پھر بیٹھتا پھر گر جاتا, پھر بیٹھتا پھر گر جاتا, ہانپتے کانپتے پریشان حال مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیں گے وہ ہم کریں گے, اور جس چیز سے آپ منع کریں گے اس سے ہم فوراً باز آ جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ یہودی اس طرح چیخ رہا تھا, اس طرح چیخ رہا تھا, چیختے چیختے میرے پیر پہ گرا اور ہوش پڑا رہا. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا, پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے کرنے کا حکم دیں گے وہ کریں گے, اور جس چیز سے منع کریں گے اس سے ہم رک جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں
وہ محمد کی دیدار کے لیے بے چین تھا، پریشان تھا، لیکن جس دن وہ مدینے میں پہنچا تھا اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا لے کر کے ملک شام سے مدینہ آئے ہو، لیکن جس محمد کی یاد میں تم تڑپ رہے ہو، جس محمد کی ملاقات کے لیے تم بے چین ہو، خدا کی قسم اس محمد کو دنیا سے گئے ہوئے آج 3 دن ہو گئے۔ دیکھو مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ بھلک رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سارے صحابہ چیخ رہے ہیں، سارے صحابہ پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، جیسے حضرت علی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا، پڑا رہا، کچھ دیر کے بعد اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا، او محمد کے جانثار ساتھیوں، اگر اللہ نے میری قسمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی لکھا تھا تو کم سے کم یہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے، آپ کہاں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبر کے قریب لے کے گیا، قبر پہ ایک بار دیکھا اور کہنے لگا، اللہم تقبل اسلامی فاقبض روحی عصا، اے اللہ اگر آپ نے میرے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اے اللہ اگر آپ نے میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو میں تجھے واسطہ بناتا ہوں، میری جان فوراً نکال لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ گرا اور فوراً ختم ہو گیا۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو پھر سب کچھ نامکمل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے منبع اور مقصد ہیں۔ علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو اللہ نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ہمیں اور آپ کو بناتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، مگر کیسے؟ جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، خدا کی قسم ایسے گڈھے میں جا کے گریں گے جہاں پہ ہمیں دفن کرنے کے لیے مٹی اور پانی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تیار کر دیا تھا اپنی زندگی میں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے تو ایسے اطاعت کرنا جیسے کہ حضرات صحابہ نے اطاعت کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے اوپر صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ صحابی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا مقام ہے جو کسی کو اپنی محنت سے نہیں ملتا۔ صحابہ اب ہم لاکھ اللہ کے ولی بن جائیں، دن رات بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، دن رات بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کریں، لیکن خدا کی قسم سب کچھ بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے صحابہ کے طریقے پر۔ اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے اطاعت کی تو نہ ہماری دنیا کامیاب ہوگی اور نہ ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اے لوگوں دیکھو، دین کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا،
میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی حال میں صحابہ کی برائی نہ کرنا، صحابہ پہ شب و ستم نہ کرنا۔ اگر کسی نے صحابہ سے محبت کی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی۔ اور اگر کسی نے صحابہ کو برا بلا کہا، صحابہ کو گالی دیا، صحابہ پہ شب و ستم کیا، صحابہ کرام میں غلطی کیچڑ نکالنے کی کوشش کی، خدا کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے دشمنی کرنے کی وجہ سے صحابہ سے دشمنی کی، اور جو شخص اللہ کے نبی سے دشمنی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ صحابی نہ علم سے ہوتا ہے، نہ عمل سے ہوتا ہے، نہ انسان کی محنتوں سے ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاختارہم لنبوتہ ورسالتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ہمارے دلوں کو دیکھا گیا، جو پہلے آئے تھے ان کا دل دیکھا گیا، جو قیامت تک کے آئیں گے ان کا بھی دل اللہ نے دیکھا، اور ان دلوں میں سب سے پاک دل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو نبوت کسی کی محنت سے، کسی کی طاقت سے، کسی کے علم سے نہیں ملتی، ایسے مقام صحابیت پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد فنظر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ۔ نبی کو اللہ نے پوری دنیا میں سب سے اچھا پایا، لہذا نبی کو اپنے دین کی نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا، اور نبی کے بعد پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے اچھا دل نبی کے اصحاب کا پایا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، حسن کا، حسین کا، معاویہ کا، اور تمام صحابہ کرام کا پایا۔ لہذا ان تمام کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے دین کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کر لیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا معاویہ نے علی سے جنگ کیا پھر بھی صحابی، کہا معاویہ نے علی کو برا بھلا کہا پھر بھی صحابی ہیں۔ کسی بھی صحابی پر لب کشائی کرنے کی نبی کے بعد امت میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کتنا بھی بڑا وقت کا علامہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کی کامیابی انسان کی قابلیت کا ہوتا ہے، انسان کی استعداد کا ہوتا ہے، انسان کی علم کا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ کی مقدس جماعت پر نہ ان کے جسم کا امتحان لیا گیا، نہ ان کے عقل کا امتحان لیا گیا، اور نہ ان کے علم کا امتحان لیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا۔ جب صحابہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے صحابہ کو نبی کی دین کی نصرت کے لیے منتخب فرما لیا۔ لہذا اے لوگوں، صحابہ کے مقام کو پہچانو، صحابہ کی عزت کرو، اور صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ صحابی وہ ہیں
جو اللہ کے نبی کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا کا انسان کچھ بھی کر ڈالے لیکن اپنے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے، اس کو علم دیا ہے۔ نبی کے صحابی کتنے بڑے ہوں گے جن کو نبی نے علم دیا ہوگا۔ نبی استاد ہیں تو صحابہ شاگرد ہیں، نبی جنگ میں ہیں تو صحابہ آپ کے حمایتی اور آپ کے مددگار۔ لہذا ہمیں اطاعت ایسی کرنی ہوگی جیسی اطاعت اللہ کے نبی کی حضرات صحابہ نے کی، اور اگر اس اطاعت سے ہٹ کر کے ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم وہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ نبی کی اطاعت کیسے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں بغیر دسترخوان کے، ہم کھانا کھاتے ہیں پلیٹ کے اندر پورا چاول کا ڈلا رکھا ہوا ہے، دال بھری ہوئی ہے، گوشت بھرا ہوا ہے، آدھا کھایا آدھا اٹھا کے پھینک دیا۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، اور نبی کی اطاعت بہت مہنگی چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، قیس و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دنیاوی معاملات میں گفتگو ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، چاول کے ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ سارے بادشاہ کھانا کھانے میں مست ہیں، یہ صحابی جھکے اور جھکنے کے بعد اس چاول کو اٹھانے لگے۔ بغل میں بیٹھا ہوا ایلچی اپنے ہاتھ کے اشاروں سے کہتا ہے، او صحابی، تو اللہ کے نبی کا صحابی ضرور ہے لیکن یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، امراء ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں، اگر ان کے سامنے زمین پہ گرا ہوا چاول اٹھاؤ گے تو تمہیں بھوکا اور لالچی سمجھیں گے، لہذا زمین سے اٹھا کے چاول مت کھاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے، اتترک سنت نبیکم لہذی الحمقاء، اے لوگوں یہ بادشاہ ہیں تو اپنے گھر کے ہوں گے، یہ مالدار ہیں تو اپنے گھر کے ہوں گے، خدا کی قسم میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، اگر نبی کے دسترخوان سے کوئی چاول کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا تو اگر کھانے کے لائق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے۔ کیا اطاعت بڑی چیز ہے؟ نہیں، چھوٹی چیز، آدمی کرنے پہ آ جائے بس۔ ایک صحابی ہے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اللہ کے نبی کے مجلس سے ہٹتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، او حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، او میرے دوست، جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی کی مجلس سے ہٹتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لہذا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا، ہاں میرے دل کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو آپ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ کے مجلس سے ہٹتا ہوں میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، یہی تو عین ایمان ہے کہ تمہارے دل میں یہ درد ہے، یہ ڈر ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھنے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہٹنے کے بعد عام مجلس کے اندر تمہارے حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور محبت میں شامل ہوں تو پھر ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھ لیا،
پوری زندگی اسی پہ قائم رہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ٹکرانے کے لیے ٹکرا گئے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو کبھی ہٹایا نہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے. نبی کی محبت کے لیے ہم گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن نبی کی سب سے قریبی ٹھنڈک، اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی ٹھنڈک نماز کے اندر. کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے بغیر اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فقد کفر، میرے اور کافروں کے درمیان جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، وہ نماز ہے. خدا کی قسم، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر میں شامل ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نماز نہ چھوڑنا، یاد رکھو اگر تم نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اللہ تم کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا. اور اگر تم نے نماز کو پابندی سے پڑھی تو دنیا کے سارے اعمال اگر کم ہے تو چل جائے گا، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اگر وہ مکمل ہے تو دنیا کے سارے اعمال مکمل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ، دیکھو فرض نماز کو جان کے کبھی نہ چھوڑنا. فمن ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا. لہٰذا اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، لیکن صرف نبی سے محبت نہیں، نبی کے اعمال سے بھی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی ایک جگہ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی سنت، ہم پیجامہ پہنے ہوئے جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا، جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا اور لٹکایا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ کتنا بڑا بھی عالم نہ ہو، خواہ وقت کا محدث ہو، خواہ کچھ بھی ہو، وہ پیر کاٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیا یہ چیز نبی کی اطاعت میں شامل نہیں؟ ہمارے نوجوان کتنے ہیں جو جنس پینٹ اور پجامہ پہنتے ہیں اور ان کا پجامہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں. ایک چھوٹی سی سنت ہے کہ ہم پجامہ کو اوپر کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثواب ہمیں مل جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہو دایاں پیر رکھو، دعا پڑھ لو اللہم انی اسألک من فضلک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے. داخل ہوئے داہنا پیر رکھا اور دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی کی محبت بھی شامل ہو گئی اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی شامل ہو گئی. مسجد سے باہر نکل رہے بایاں پیر نکالیں اور دعا پڑھ لیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت کا اور آپ کی فضل کا تلاش کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے محبت بھی ہو گئی اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہو گئی. بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اندر داخل ہو دایاں پیر، باہر اندر داخل ہو بایاں، باہر نکلے دایاں پیر اور دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آج دنیا پریشان ہے کہ ہمیں شیطان پکڑتا ہے، ہمیں بھوت ستاتا ہے، ہم پہ چلیڑن آتی ہے. پوچھا گیا شیطانوں کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا بیت الخلاء. جب شیطان وہاں موجود ہے اور شیطان سے بچنے کی کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے. اللہ کے نبی نے کامیاب ہونے کی دعا بتا دی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تم بیت الخلاء کے اندر داخل ہو، یہ دعا پڑھ لو، تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک آڑ لگ جائے گی، شیطان تم کو دیکھ نہیں پائے گا. جب باہر نکلیں
دعا پڑھ لیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے تکلیف دہ چیز کو باہر نکال دیا اور مجھے عافیت دے دی. اس لیے اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت ضروری ہے. ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے ابا سے بہت پیار کرتا ہوں, اپنے اماں سے بہت پیار کرتا ہوں, لیکن جب بھی ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے, پانی لا کر کے دے دے, وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے اور مارنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے ابا آپ سے پیار تو ہے لیکن آپ کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے, آپ کو پانی لا کے نہیں دیں گے. خدا کی قسم وہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے, غدار بیٹا ہے. ایسے ہی اگر ہماری زبان پہ یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صرف زبان تک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے جس چیز کے کرنے کے لیے حکم دیا, قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے فوراً کرنے لگو, اور جس چیز سے منع کر دے فوراً رک جاؤ. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اطاعت. اور اگر کوئی شخص صرف جھنڈیاں لگاتا ہے, ڈھول بجاتا ہے, ناچ گانا کرتا ہے, خدا کی قسم جس نبی نے امت کو ڈھول بجانا حرام کر دیا, جس نبی کی امت پہ ناچنا حرام ہے, افسوس اس نبی کی پیدائش کے اوپر لوگ ناچ کے جشن مناتے ہیں. ہم برا نہیں کہتے ہیں, وہ نبی سے محبت کرتے ہیں, وہ نبی کے عاشق ہیں, لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے, شیطان نے ان کو ورگلا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ تم نبی کی حقیقی محبت پہ نہ آنا, صرف ناچ لو, ڈھول بجا لو اور تاشے بجا لو, اسی میں تمہیں جنت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ ہم تو جنت نبی کے محبت میں پا جائیں گے. اعمال وہ کریں جن کو جنت جہنم میں جانے کا ڈر ہو. نہیں, نبی نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت ضرور کرے گا, اور جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں بالکل میرے پاس ہوگا. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس بہت زیادہ نماز نہیں ہے, بہت زیادہ روزہ نہیں ہے, بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں ہے, لیکن میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ. جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نبی کی اطاعت کرے گا, نبی سے محبت کرے گا, اللہ کے نبی نے ایسے دو انگلیاں پکڑی اور کہا مجھ سے اطاعت کرنے والا, میری باتوں پر عمل کرنے والا جنت میں ایسے میرے قریب میں ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں عزم کرو, ہمیں اللہ کے نبی سے بھی محبت ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کی بھی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک کے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کی محبت اس کی اولاد سے, اس کے ماں باپ سے, اس کے بیوی بچوں سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پہ ڈالے اور سچی محبت اور سچی اطاعت اور سچا عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.